آج کل ہر کوئی محبت کے دعوے دار کہ بھئی میں فلاں کے لیے مر سکتا ہوں، فلاں کے لیے آسمان سے تارے لا سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، میں مشرق تک پہنچ سکتا ہوں، مغرب تک پہنچ سکتا ہوں، لیکن کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ ہم ویسے ہی اپنے آپ کو برباد کر دیتے ہیں، اپنے وقت کو برباد کر دیتے ہیں۔ وقت تو پہلے سے ضائع پڑا ہوا ہے، ہم پھر بھی لوگوں کی محبت میں آگے آگے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ میرے محبوب ہے، یہ میری لیے ساری دنیا سے اہم ہے۔ ایک مٹی کا انسان، ایک نطفے والا تمہیں اتنا محبوب کیسے ہو جاتا؟ تم اللہ کو چھوڑ کر اس نطفے والے سے اتنے نزدیک کیسے ہو جاتے؟ تمہیں کبھی خیال نہیں آیا؟ لیکن ہمیں خیال نہیں آتا کیونکہ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں اور مخلوق کو دلوں میں جگہ دے چکے ہیں۔ تو یہ محبت ایک کبھی راحت نہیں دینے والی، یہ ہمیشہ آپ کو تڑپائے گی۔ جتنے بھی آپ انسانوں سے قریب ہونے کی کوشش کرو گے، انسان آپ کو اتنا ہی دور پھینکے اور آپ کو اتنا ہی کم دیکھے گا جتنا آپ اس کو بڑا دیکھو گے، اور چین نہیں ملے گا۔ چین کدھر ہے؟ اللہ کی راستے میں، اللہ کی رضا میں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بندہ چاہتا ہے یا اللہ چین چاہتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے میری ذکر میں چین ہے، میری محبت میں چین ہے۔ یا عبادی، او میرے بندو، ما خلقتکم وبی الیکم حاجہ، میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میری کوئی حاجت ہے تو میں اس سے تم سے پوری کروں، الا ان تسألونی فاعطیکم، میری صرف تمہیں اس لیے پیدا کی کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دے دوں۔ تو ہمیں اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی چاہیے۔ اور اللہ کا ایک دوسرا قول ہے کہ یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، قلبک لی، تیرا دل میرے لیے ہے، عورت کو نہ دینا، حسین لڑکے کو نہ دینا، صرف مجھے دینا۔ فلا تدخل فی حب غیری، اس میں کسی اور کا محبت نہ ڈالنا، صرف میری محبت ڈالنا، صرف میری چاہت ڈالنا۔ اگر تم نے یہ ڈالا تو ساری دنیا کو تیری بنا دوں گا۔ من کان یحب، جو یہ چاہتا ہے اور جو یہ محبوب رکھتا ہے کہ ساری کائنات میری مسخر بن جائے، تو وہ اللہ کی محبت کو اپنی دلوں میں ڈالے۔ تو ایک پوچھتے ہیں صحابی، یا رسول اللہ، اللہ کدھر ہے؟ اللہ کدھر ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر مومن کے دل کو تلاش کر کے دیکھو، اس میں اللہ موجود ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ تو ہمیں محبت نہیں کرنی چاہیے لوگوں سے، صرف اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ محبت کرنے میں عجب نقصان یہ ہے پاگل ہونے کی، کہ انسان پاگل ہو جاتا ہے، اور دوسرا مال ضائع کرنے کی، کہ مال ضائع ہو جاتا ہے، اور اللہ نے مال کو ضائع کرنے کو ناپسند قرار دیا ہے، اس طرح جان کو ضائع کرنے کو ناپسند قرار دیا ہے۔ تیسری بات، آدمی بے ادب بن جاتا ہے، نہ باپ کی مانتا ہے نہ ماں کی مانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلے ہی کہا ہے حبک الشیء یعمی ویتم، تیرا کسی چیز سے محبت کرنا آپ کو اندھا بھی کر دیتی، کھانا بھی کر دیتی ہے۔ تو آدمی بے ادب بن جاتا ہے۔ ایک صحابی آتے، یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ آپ نے کہا جب آدمی اپنے دوستوں کو لے لے اور اپنی ماں باپ کو چھوڑے، پھر قیامت آئے۔ تو آگے آدمی بے ادب بن جائے، دوسرا کمینہ بن جاتا ہے، اور سب سے بڑی خرابی کہ آدمی بے حیا بن جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، اس میں سے ایک جاتا ہے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ حیا گئی، ایمان گئے، ایمان گئی، حیا خود۔ تو ہمیں لڑکیوں سے محبت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا آنکھیں زنا کرتی ہے، تو سائل اگر سوال کرے کہ آنکھیں کیسی زنا کرتی ہے، تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، دل کا زنا محبت کرنا ہے۔ اور آنکھیں زنا کرتی ہے اور ایسی زنا ہے کہ ایمان کی لذت کو یہ ختم کر دیتی ہے۔ ان النظر سہم من سہام ابلیس، کہ یہ نظر تو شیطانوں کی تیر میں سے ایک تیر ہے، اور جو اس تیر کو چھوڑے گا، جو نظروں کو چھوڑے گا غلط راستوں سے، اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ کہتے ہیں ابدلتہ ایمان یجد حلاوتہ فی قلبی، میں اس کے بدلے میں اس کو ایسا ایمان دوں گا کہ اس کی حلاوت کو اپنے دل میں محسوس کرنا ہے۔ تو ہمیں اس نظروں کو چھوڑنا چاہیے اور یہ محبتوں کو چھوڑنا چاہیے۔ پھر دیکھو کہ اللہ ہمیں کیا دیتے ہیں، اور اس کا آخری سائڈ زنا پر جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جاتا۔ اور بدلے میں ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ ہمیں کیا دیتا ہے؟
تو آخر میں جدا ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم خودکشی کر لیں گے، حرام ہے۔ ہم کہیں گے ہم اس کو مار دیں گے، وہ لڑکی جس سے میں محبت کرتا تھا وہ مجھ سے جدا ہو گئی، میں اس کو مار دوں گا، یہ بھی حرام ہے، کسی کو قتل کرنا ناجائز۔ اور آخر یہاں تک بات آ جاتی ہے کہ میں ساری عمر بھر شادی نہیں کروں گا، لوگ قسمیں کھا جاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو بھی اسلام کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ایک چیز رکھی ہے تو اس کے لیے راستہ ضرور بنائے، اللہ نے شہوت رکھی راستہ ضرور بنائے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں، تو کس نے نقصان ہوتے ہیں؟ ہمیں اس لیے اس محبتوں کو اور اس جھوٹی دعووں کو چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ کی محبت کا دعوے دار بننا چاہیے۔ تو کیوں؟ اللہ نے کہا وجتباکم، اللہ کہنے میں نے تجھے چنا ہے، اپنی محبت کے لیے میں نے تجھے چنا ہے۔ جیسے آدمی جائے تو دکان میں سے کیلا کے کریٹ کو اس میں سے ایک ایک چن کر اپنے لیے نکالے، تو اللہ نے کہا میں نے تجھے اپنی محبت کے لیے چنا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ سے محبت کرنی چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے چنا، میں نے تجھے چنا، تو پھر کیا ہوگا؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اللہ اس کو دیتا ہے، یہ تو الگ چیز، اللہ خود اس کا خود، ہمیں بھی اللہ کو لینا چاہیے۔